بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدق کے حوالہ سے روافض کے حلقے میں آج کل پھر بحث بہت گرم ہے۔ یہ ان ابحاث کو چھیڑتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا سارا مذہب انہی چند ایک واقعات پر اور چند ایک ابحاث پر قائم ہے۔ واقعہ کربلا ہے، فدق کا واقعہ ہے، خلافت کے امور ہیں، انہی کا رونا دھونا یہ لے کے زندگی ساری بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے رہیں گے۔ اور کوئی کام دین کی خدمت کا ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ جب دین ہی نہیں ہے تو خدمت کیا کریں گے؟ فدق کے حوالہ سے چند ایک باتیں بنیادی طور پر ہمارے اہل سنت والجماعت عوام کو سمجھنی ضروری ہیں۔ جب تک ان باتوں کو صحیح طریقہ سے سمجھایا نہیں جائے گا اور سمجھا نہیں جائے گا، اس وقت تک روافض کی پیدا کردہ غلط فہمیوں سے عوام اہل سنت کے دل و دماغ آلودہ ہوتے رہیں گے، اور صحابہ اکرام بالخصوص امام الصحابہ خسر رسول خلیفۃ الرسول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مسلمانوں کے اذہان آلودہ ہوتے رہیں گے۔ اور صحابہ اکرام سے اگر اعتماد اٹھ گیا تو یاد رکھیے گا آپ کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا، متزلزل ہو جائے گا۔ اس لیے ان ابحاث کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو بات فدق کے حوالہ سے سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ فدق کا باغ جس کو روافض 14 صدیوں سے لے کے رونا رو رہے ہیں، جی غصب ہو گیا، بنت رسول کا حق غصب ہو گیا، غاصبوں نے غصب کر لیا، خلیفہ نے غصب کر لیا، حکمران نے حاکم نے غصب کر لیا۔ پہلے یہ تو پتہ چلے یہ باغ فدق ہے کتنا سارا، اس کا حدود اربع کتنا ہے، آخر کوئی اس کی حد بھی تو ہوگی۔ آئیے ان کی کتب میں سے ہی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی کتب اس حوالہ سے کیا کہتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک روایت آپ سماعت فرما لیں۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِدَكَ فَإِنَّهَا قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ ذَاتَ نَخْلٍ كَثِيرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِدَكَ فَإِنَّهَا قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ ذَاتَ نَخْلٍ كَثِيرٍ کہ فدق اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ مشہور کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک بڑی بستی ہے جس میں بہت سے کھجوروں کے درخت ہیں۔ یہ ان کی کتاب کی روایت ہے۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 348 ایک روایت یہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فدق کے بارے میں جو کچھ مشہور ہوا ہے، فدق اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی بستی ہے جس میں بہت سارے کھجوروں کے درخت ہیں۔ بستی کا لفظ قریۃ کبیرہ، بڑی بستی، اور بستی جتنی بھی بڑی ہو وہ ایک صوبے جتنی نہیں ہوتی یا ایک ضلع جتنی نہیں ہوتی۔ ایک ضلع کے اندر ہزاروں بستیاں ہوتی ہیں، ایک صوبہ کے اندر لاکھوں بستیاں ہوتی ہیں۔ بستی جتنی بھی بڑی ہو اس میں 4000 نفوس رہتے ہوں گے، 5000 نفوس پر مشتمل ہوگی، 10,000 نفوس پر مشتمل ہوگی، اس سے زیادہ بڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ تھوڑی سی یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ انہی باتوں پہ آگے انشاءاللہ ہم بنیاد بٹھا کے پورے مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ فدق کے متعلق دوسری روایت، اس کا حدود اربع بیان ہو رہا ہے کہ حصہ اول عریش مصر، حصہ دوم دومت الجندل، حصہ سوم حد سوم، تیما حد چہارم، جبل احد، اصول کافی صفحہ نمبر 355 با اختلاف انوار نعمانیہ۔ یہ دیکھیں انہی کی دو معتبر کتابیں ہیں، اصول کافی اور اس سے پہلے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ان دونوں کتابوں میں ان کی روایات میں کتنا تفاوت ہے، کتنا اختلاف ہے۔ ایک کتاب کا راوی کہہ رہا ہے، مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بڑی بستی تھی،
اور بستی کے بارے میں نے تھوڑی سی وضاحت عرض کی ہے کہ بستی کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ آج کا دور آبادی کے اعتبار سے دنیا کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لیکن آج بھی اگر آپ کوئی بستی لیں گے تو اس بستی میں 10,000 بندے رہ رہے ہوں گے، 5,000 بندے رہ رہے ہوں گے، 4,000 بندے رہتے ہیں، کم از کم 10,000 زیادہ سے زیادہ۔ ایک طرف تو بستی کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے؟ حد اول عریش مصر، سبحان اللہ، حد دوم دومت الجندل، حد سوم تیما، حد چہارم جبل احد۔ اتنی بڑی بستی، اسے بستی کہتے ہیں؟ یہ تو کئی مملکتوں کا ایک مجموعہ ہے، پورا بر اعظم ہم نے اکٹھا کر لیا۔ اختلاف دیکھیں ان کی روایات کا۔ تیسری روایت بھی آپ سماعت فرما لیں۔ فدق کے بارے میں تیسری روایت انہی کی کتاب میں سے، ہارون الرشید جو خلیفہ تھا، ہارون الرشید، اس نے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ آپ ہم سے اپنا فدق واپس لے لیں، کیونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، اور فدق یہ ان کی کتاب کہہ رہی ہے، ہماری کتاب نہیں، چونکہ آپ کے آب و اجداد ہمارے حضور کے اہل بیت تھے اور آپ ان کے خانوادے ہیں، تو فدق آپ ہم سے واپس لے لیں۔ تو امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں فدق نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے، ہارون الرشید نے اصرار کیا کہ نہیں آپ فدق واپس لے لیں۔ تو امام فرمانے لگے کہ اگر فدق واپس کرتے ہو تو پھر پورے کا پورا ہمیں واپس کرو۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ جی وہ پورا کتنا ہے؟ تو انہوں نے یہی حدود گنوائیں کہ اگر ہمیں یہ واپس کرتے ہو تو اس کی تمام حدود کے ساتھ ہمیں واپس کرو تو ہم لیں گے۔ تو امام نے جو حدود گنوائی ہیں وہ اس کی یہ ہیں: حد اول فدق، پس ہارون کا رنگ فک ہو گیا۔ جب اس نے کہا نا کہ اس کی پہلی حد فدق سے شروع ہوتی ہے، تو ہارون الرشید خلیفہ نے جب سنا تو چہرہ فک ہو گیا۔ پھر حد دوم سمرقند، ایران، ہارون کا رنگ زرد ہو گیا۔ حد سوم افریقہ، چلو۔ حد چہارم سیف البحر، جو علاقہ آذربائیجان اور آرمینیا سے ملحق ہے، ملا ہوا ہے۔ تو ہارون نے کہا پھر اگر یہ فدق ہے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو امام کے فرمانے لگے کہ یہی فدق ہے۔ فدق اسی کو کہتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ باغ کا نہیں ہے، مسئلہ خلافت کا ہے کہ آپ نے خلافت غصب کی ہے۔ کہ تم کسی جگہ پہ ٹکو تو صحیح، کبھی باغ کا رونا روتے ہو، کبھی خلافت کا رونا روتے ہو۔ پہلے باغ کی حدود متعین کرو۔ روافظ، تم ایسے ہماری عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کے راستے میں مزاحم ہوں گے، ہم آپ کے جو طوفان بدتمیزی ہے اس کی مذمت کرتے رہیں گے۔ میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے۔ آصف رضا علوی بہت زیادہ بول رہا ہے، فیصل آباد کا ذاکر، اور پیدائشی بدتمیز حامد رضا سلطانی، میرے ویڈیو کلپ کا جواب دے اور حدود اربع اپنی کتب سے مختص کر کے ہمیں بتا۔ ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، ان کے روحانی بیٹے ہیں، ہم اہل بیت کو فدق کی قیمت دیں گے۔ پہلے حدود اربع متعین کرو۔ اس کے علاوہ اور جتنے ذاکرین ہیں جو موجود ہیں، جعفر جتوئی آپ متعین کیجئے۔ اس کے علاوہ وہ عقیل محسن نقوی یہ متعین کرے۔ فدق پہ یا تو ماتم کرواتے ہو اپنی بولی والی عوام سے، یا تبرے، گستاخیاں اور بدتمیزیاں کرواتے ہو۔ پہلے اپنا حدود اربع متعین کرو۔ تمہاری ایک کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے، دوسری کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے، تیسری کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو امام موسیٰ کاظم کی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 14۔ انوار نعمانیہ میں دیکھیں، امام نے کہا جی کہ وہ پوری سلطنت ہے، اور اسی طرح اصول کافی والا کیا لکھ رہا ہے، اس کی حد اول یہ ہے، حد دوم یہ ہے، حد سوم یہ ہے، حد چہارم جبل احد ہے، اور شرح نہج البلاغہ والا کیا لکھ رہا ہے کہ وہ ایک بستی ہے۔ پہلے تم اپنی کتب میں سے حدود اربع متعین کر لو، وہ ہے کتنا سارا۔ اگر وہ ایک باغ تھا اور واقعی تم صحیح روایات سے یہ ثابت کر دو، جو عقلی نقلی
تمام معیارات پہ پوری اترتی ہوں۔ عدالت میں کہتے ہیں تو عوام اہل سنت کے جو رہنما ہیں علماء اہل سنت عدالت میں انشاءاللہ دلائل سے آپ کو مطمئن بھی کریں گے، جواب بھی دیں گے۔ اگر آپ عوامی فورم کے اوپر سٹیج اور ممبر کی سطح پر ان باتوں کو اجاگر کر رہے ہو تو ہمیں ان باتوں کا وہاں پر جواب دیں، ہم بھی آپ سے کچھ سوالات کریں گے۔ اور اگر آپ میڈیا کا دور ہے، اپنے اپنے چینلز پہ بیٹھ کے ان باتوں کو آپ بار بار اس بحث کو چھیڑتے ہیں تو میرا آپ سے سوال ہے، سب سے پہلا کام ہے روافظ کا۔ آصف رضا علوی میری یہ بات سنے، حامد رضا سلطانی میری یہ بات سنے، جعفر جتوئی میری یہ بات سنے، غضنفر عباس توسوی میری یہ بات سنے، ریاض حسین شاہ رتوال میری اس بات کو سنے، علی ناصر تلہاڑا میری اس بات کو سنے، ریاض حسین شاہ رضوی میری اس بات کو سنے۔ حدود اربع متعین کرو، ایک ہفتے کا وقت چاہتے ہو ایک ہفتے کا وقت دیا جا رہا ہے، مہینے کا چاہتے ہو مہینے کا ملے گا، سال کا چاہتے ہو سال کا ملے گا، پہلے حدود اربع متعین کریں۔ کمیل شاہ مہدی اور شہنشاہ نقوی، یہ جتنے ہیں نا، نقوی، واحدی، شہیدی، یہ سارے بیٹھ کے پہلے اس کا حدود اربع متعین کریں۔ ان کا حدود اربع ان کی کتب میں مختلف لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ، فدق کا مطالبہ سیدہ نے کیوں کیا، یا یوں سمجھیں کہ باغ فدق کا مطالبہ سیدہ نے کیسے کیا اور کیوں کیا، یہ دو چیزیں ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول ہیں، جس رسول کی تعلیمات سے، جس رسول کی وحی کی برکت سے کفر کے ایوانوں میں جہاں اندھیرا ظلمت اور اندھیرا چھایا ہوا تھا وہاں پر دین کا نور اور اجالا ہو گیا۔ پوری دنیا جس نبی کے نور نبوت سے اور آفتاب ہدایت سے روشن ہو گئی، کیا اس نبی کی تربیت سے فاطمۃ الزہرا کو کوئی حصہ نہیں ملا ہوگا؟ کیا فاطمۃ الزہرا نے جو فدق کا مطالبہ کیا تھا وہ کسی دنیاوی لالچ کے تحت کیا تھا کہ کچھ دنیا کی دولت میرے پاس آ جائے، دنیا کا باغ میرے پاس آ جائے، زمین میرے پاس آ جائے؟ نہیں، یہ اہل بیت کی شان کے منافی ہے کہ وہ دنیا کی طمع کریں، دنیا کا لالچ کریں، دنیا کی حرص کریں۔ فاطمۃ الزہرا نے یہ مطالبہ بالکل روافظ بھی مانتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت مسلمان بھی مانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار دنیاوی حرص و طمع سے کوسوں دور تھے، یہ چیزیں ان کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتی تھیں۔ مطالبہ فدق کیوں کیا اور کیسے کیا؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کا انتقال پرملال ہو گیا اور مسند خلافت پر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلوہ فروز ہوئے، تو انہوں نے یہ پیغام بھیجا حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں کہ آپ جانشین رسول ہیں، خلیفہ رسول ہیں اور میرے نبی کے سب سے قریبی اور پرانے رفیق ہیں، آپ رفیق رسالت ہیں، اس وقت سارا اختیار اور اقتدار آپ کے پاس ہے۔ تو حضور نے جو مال فے کے طور پہ خیبر سے زمینیں ملی تھیں ان میں ایک چھوٹا سا باغ ہے فدق، چند کھجوروں کے درخت تھے اس میں، اس کی آمدنی سے اہل بیت اطہار کے گھر کا خرچہ، حضور کی ازواج مطہرات، وہ بھی اہل بیت ہی تھی لیکن ہم تھوڑا سا اس کی تخصیص کر رہے تھے، ازواج مطہرات اور اہل بیت حضرت فاطمۃ الزہرا کا جو گھر تھا، یہ سارا ہے اہل بیت، لیکن میں اسے تخصیص کر رہا ہوں کہ الگ الگ رہائش پذیر تھے یہ تمام حضرات۔ ازواج مطہرات الگ حجروں میں رہائش پذیر تھیں اور حضرت فاطمۃ الزہرا کا اپنا الگ گھر اور حجرہ تھا، اس لیے وہ ان کا جو خرچہ تھا وہ ان زمینوں کی آمدنی سے اور اس فدق سے چلتا تھا۔ مساکین پہ بھی حضور خرچ فرماتے تھے، یتیموں پہ بھی خرچ فرماتے تھے، بیواؤں پر بھی، اور جو مسافر مدینہ میں آتے تھے ان پر بھی حسب توفیق اور حسب استطاعت خرچ فرمایا کرتے تھے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مطالبہ فرمایا کہ فدق کا جو باغ ہے اور جو زمینیں ہیں یہ چونکہ پیغمبر کی وراثت میں تھیں، پیغمبر کی ملکیت میں تھیں، اور بنت پیغمبر میں ہی ہوں، بیٹے تو پہلے فوت ہو گئے تھے، اور تینوں بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہم یہ بھی پہلے انتقال فرما گئی تھی، ایک میں بیٹی زندہ ہوں حضور کی، تو یہ حصہ مجھے ملے گا؟
تو سیدنا صدیق اکبر نے آگے سے حدیث سنائی، پیغام کے طور پر دوبارہ وہ حدیث پڑھ کر بھیجی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دربار صدیق میں موجود ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی اپنے لسان رسالت سے، نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہم کسی کو وارث نہیں نہ بنتے ہیں، ہمارا جو کچھ بھی ہوتا ہے جو چھوڑتے ہیں ہم وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ پیغام صدیق اکبر حدیث رسول جب حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچی وہ خاموش ہو گئیں۔ یہ غضبت کے جو الفاظ ہیں جن پر یہ کہتے ہیں جی کہ وہ ناراض ہو گئیں، اس ناراضگی کی کوئی ابھی تک آپ نے تخصیص کی ہے؟ کس سے ناراض ہو گئیں؟ کس پر برہم ہوئیں؟ کس پر غصہ ہوئیں؟ یا تو روایت میں اب یہ الفاظ دکھا دیں غضبت علی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر ہم مانیں گے۔ پہلے آپ اس کی تخصیص کریں، وہ ناراض کس پہ ہوئیں؟ انہیں یہ ایک دکھ ہوا کہ میں بنت رسول ہوں، مجھ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں پہنچی، میں اس سے بے خبر کیوں تھی؟ کیونکہ جن کا جتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ دین کے بارے میں حساس ہوتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کی حضور کی یہ حدیث مجھ تک، میرے ابا جی کی یہ حدیث اور فرمان مجھ تک کیوں نہیں پہنچا؟ اس پر انہیں دکھ اور ایک کرب کا احساس انہیں ہوا۔ یہ الفاظ ہیں روایت میں۔ اچھا جی، دوسری بات یہ کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی کلام نہیں فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے ہمراہ ان کے دولت قدہ پر تشریف لے گئے اور حضرت علی سے فرمایا کہ آپ اندر جا کر بنت رسول سے سیدہ کائنات سے حضرت فاطمہ زہرا سے جا کر آپ اجازت لیں، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جا کر اجازت لی۔ پردے میں حضرت ابوبکر صدیق نے بنت رسول سے پوچھا کہ فاطمہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اصل معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث جو ہے جسے آپ میراث کہتے ہیں، ازواج مطہرات نے بھی اپنا حصہ مانگا تھا اور قاصد بنا کر بھیجا تھا جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، لیکن آگے سے ہم نے حضور کی یہی حدیث پیغام کے طور پر انہیں بھی بھجوائی ہے۔ اصل میں فاطمہ الزہرا کا اور جناب ازواج مطہرات ان کا مقصد کوئی دنیاوی مال، دنیاوی زمینیں، جائیدادیں حاصل کرنا نہیں تھا۔ یہ حضور کی وراثت سمجھ رہی تھی، حضور کی ملکیت سمجھ رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ برکت کے لیے ہمیں کچھ مل جائے، یہ حضور کی وراثت اگر ہمیں ملے گی تو یہ ہمارے پاس ایک برکت ہوگی، مقصد صرف یہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ازواج مطہرات نے بھی، جن میں میری بیٹی عائشہ بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی اس کا مطالبہ کیا تھا اور میں نے یہی جواب فرمان رسول جو تھا ان کو سنا دیا، تو وہ بھی مطمئن ہو گئیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ ابوبکر صدیق اے خلیفہ رسول، جس بات پر آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات پر راضی ہوں۔ اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب رہی بات کہ اس کے بعد ساری زندگی کلام نہیں فرمایا۔ ابھی زندگی رہی کتنی ان کی؟ حضور کے انتقال پر ملال کے بعد 6 ماہ تک فاطمہ الزہرا زندہ رہیں، صرف 6 ماہ تک یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد جو کلام نہیں نہ فرمایا، وہ اس معاملے میں، فتح کے معاملے میں، یا جو خیبر کی اراضی تھی جو حضور کے زیر تصرف اور زیر استعمال تھی، اس بارے میں کلام نہیں فرمایا، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان شرعی حجاب حائل تھا، محرم اور غیر محرم کے کچھ معاملات تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی محرم نہیں تھیں، اور بنت رسول بھی اگر پردے کا اہتمام نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ خلیفۃ الرسول، سسر رسول، رفیق رسول، یار غار و مزار اگر پردے کا اور ان چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو کائنات میں کون کرے گا؟ نبی کے ممبر پر بیٹھنے والا، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا حضرت علی المرتضیٰ کا امام، اگر وہ اس چیز کا پردے کا اہتمام نہیں کریں گے تو پھر دنیا میں کون کرے گا؟ ایک پردہ تھا بیچ میں، شرعی حجاب تھا، جس کے باعث بلا وجہ اور بغیر کسی ضرورت کے وہ لوگ کلام کرتے ہی نہیں تھے ایک دوسرے کے ساتھ، نمبر 1۔ نمبر 2،
صدیق اکبر کا جواب جو تھا وہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ ازواج مطہرات کو حصہ کیوں نہیں ملا، یہ بھی آپ نے سوال کا جواب آپ نے سماعت فرما لیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی جو اور سیدہ کائنات کی ناراضگی کا یہ ڈونگ رچاتے ہیں، اور کبھی اپنے مجمع کو پٹواتے ہیں، اور کبھی سینہ کوبیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور کبھی گستاخیاں اور طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، یہ تمام جوابات میں نے دے دیے تھے۔ آخری جواب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو کلوز کریں گے کہ پہلے خلیفہ کا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق، تقریباً 2 سال 3 ماہ 10 دن تک خلافت فرمائی، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تقریباً 10 سال 5 ماہ اور کچھ دن آپ نے خلافت فرمائی، اس کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 12 سال خلافت فرمائی۔ اس کے بعد چوتھے خلیفہ اسی ممبر پر، اسی مسلح پر جو جلوہ فروز ہوئے، نبی کا مسلح، نبی کا ممبر، نبی کی مسجد اور سارے اختیارات سلطنت خداداد مدینہ، اس سلطنت اسلامیہ جو بنیاد تھی ہمارے اسلامی نظام حکومت کی، اس کے چوتھے خلیفہ، چوتھے حکمران اور چوتھے بادشاہ، دلوں کے بھی بادشاہ، ایمان کے بھی بادشاہ اور مدینہ کی ریاست کے بھی بادشاہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ ان کی ذاکرانہ ایک پینترا ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، چٹ جاتی ہے اہل سنت کی طرف سے کہ جب پہلے خلیفہ نے حق نہیں دیا، دوسرے نے اگر فدق کا حق نہیں دیا اہل بیت اطہار کو، فاطمہ الزہرا کو یا ان کے آل اولاد کو، تیسرے خلیفہ نے بھی نہیں دیا، تو چوتھے خلیفہ تو حضرت علی المرتضیٰ خود تھے، تو آپ نے یہ حق اپنے اہل بیت، فاطمہ الزہرا تو انتقال فرما گئی تھی، ان اپنے بچوں کو کیوں نہیں دیا، اپنی اولاد کو کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب ذاکر دیتے ہیں کہ امام معصوم ہوتے ہیں، اور پہلے امام کا نام حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ معصوم سے جو کوئی چیز غصب کر لے، معصوم اسے واپس نہیں لیتا۔ یہ مال چونکہ غصب تھا، بال چونکہ غصب ہو چکا تھا، امام کے پاس اختیار تھا واپس لینے کا اور اپنے آل اولاد کو دینے کا۔ امام نے یہ واپس کیوں نہیں لیا؟ تاکہ مجرم کی سزا میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس پہ بڑی واہ واہ ہوتی ہے اور بڑے تبرے ہوتے ہیں، اور دشمنان اہل بیت پہ لان تان ہوتی ہے، یہ دشمن ہے، رحماء بینہم کے مصداق، ان کو دشمن کہا جا رہا ہے۔ اچھا جی، پہلا یہ ایک ڈکوسلا اور پینترا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بالفرضی والمحال 2 منٹ کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، صرف بات سمجھنے سمجھانے کے لیے، کہ فدق غصب شدہ تھا، اس لیے امام نے، اور آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی پہلے معصوم، حضور کے بعد معصومیت بھی چل رہی ہے ان کے ہاں جو ہے وحی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اماموں پہ معصومیت بھی چل رہی ہے۔ پتہ نہیں ختم نبوت کیسے عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کیسے ختم نبوت کے جلسوں میں ہمارے علماء اہل سنت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کیسے بٹھاتے ہیں، اس پر بھی الگ سے غور و فکر ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصب شدہ مال کو واپس نہیں لیا، کیونکہ امام غصب شدہ مال کو واپس نہیں لیتا۔ تو آپ کے عقیدے کے مطابق خلافت بھی تو غصب شدہ تھی، وہ کیوں واپس لی؟ اسے بھی تو چھوڑ دینا چاہیے تھا نا، تاکہ مجرموں کی سزا میں اضافہ ہوتا رہے۔ جہاں ان کا نمبر بنتا تھا، جہاں ان کا حق بنتا تھا، اور جہاں وہ مناسب سمجھتے تھے کہ اس مسند پر میں بیٹھوں، وہاں وہ بیٹھے ہیں، اور جہاں وہ نہیں سمجھتے تھے کہ مجھ سے بڑے رتبے میں ہر اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے بھی، رتبے کے اعتبار سے بھی، نبی کی رفاقت کے اعتبار سے بھی مجھ سے زیادہ حقدار موجود ہیں، تب حضرت علی المرتضیٰ ان کے وزیروں میں، ان کے مشیروں میں تو بیٹھتے تھے، لیکن مسند خلافت پر خود براجمان نہیں ہوئے، خود جلوہ فروز نہیں ہوئے، تب تک وہ پیچھے ہی رہے۔ تو یہ معصوم کے فیصلے نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ 25 سال خلافت 3 خلفاء کی تسلیم کر چکے ہیں اور کوئی تبرہ نہیں کیا، کوئی سب و شتم نہیں کیا، کوئی لان تان کا سلسلہ وہاں جاری نہیں ہوا دربار حیدری میں، تو آپ کو بھی کم از کم اگر تھوڑی بہت شرافت رگوں میں ہے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور اپنے 12ویں کا انتظار کریں، اگر وہ آگے تو فیصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔
حضرت علی المرتضیٰ نے جس طرح خلافت ان کا حق بنتا تھا وہ لے لیا، غصب غصب کی کوئی پرواہ نہیں کی، نہ ہی غصب تھی، نہ ہی انہوں نے اس نقطے کو اجاگر کیا۔ اگر مال فدق بھی، باغ فدق بھی اور جو فے کی زمینیں تھیں وہ بھی غصب ہوئی بھی ہوتی یا ان کا حق بنتا ہوتا تو وہ واپس لے لیتے۔ یہ ایک ذاکرانہ بھڑ ہے، پینترا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 3-4 پوائنٹس ہیں میری یہ ویڈیو، اسے کوئی فقط ویڈیو نہ سمجھے۔ یہ جتنے ذاکرین آج کل دھاڑ رہے ہیں ان کے، اور چاروں طرف ہمارے ٹیکسوں سے جو سکورٹی ادارے چل رہے ہیں ان کے سکورٹی حصار کے اندر بیٹھ کے وہ ہماری ان مقدس شخصیات پر تبرہ کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا صحابہ کرام پر بالعموم، خلفائے راشدین پر بالخصوص، اور جناب سیدنا صدیق اکبر پر خصوص بالخصوص جو تبرہ ہو رہا ہے، یہ آپ مت سمجھے کہ صحابہ پر تبرہ ہو رہا ہے، یہ تربیت رسول پر تبرہ ہو رہا ہے کہ 23 سال نبی نے کیا پڑھایا، 23 سال نبی نے کیا سکھایا کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد فوراً باغوں پہ اور جائیدادوں پہ اور مسندوں پہ جھگڑے ہونے شروع ہو گئے۔ نبی کی تربیت پھر کہاں گئی؟ یہ توہین رسالت ہے سیدھی۔ اس لیے عوام اہل سنت والجماعت وہ تو اپنے عقیدے پر رہیں مضبوط، کیونکہ اس سے مبارک عقیدہ کوئی نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے جس کو حق پہ سمجھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی اور 25 سال ان کی معیت میں زندگی گزاری۔ حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس پر ہماری ساری زندگیاں قربان ہو جائیں۔ 25 سال گزار رہے ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، اس سے بڑی حق کی دلیل اور کیا مانگتے ہو؟ یا تو مجھے سیدنا صدیق اکبر کے 2 سال 3 ماہ 10 دن کے اندر ایک جنگ دکھاؤ صدیق و حیدر کے اندر، یا فاروق اعظم کے 10 سال میں دیکھو کوئی لشکر حیدر کرار کا گیا ہو، کوئی فاروق اعظم کا آیا ہو، یا حضرت عثمان غنی کے 12 سال میں دونوں ہم زلف اور دونوں داماد رسول آپس میں لڑے ہوں۔ یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ یہ صرف ویڈیو نہ سمجھیے گا، یہ جتنے ذاکرین جو ہمارے سکورٹی اداروں کے حصار میں بیٹھ کے سب و شتم کرتے ہیں، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں اور حضور کی تربیت پر وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، میرے ان پوائنٹس کا یہ جو 4-5 میں نے نکات بیان کیے ہیں ان کا جواب دیں۔ اور سب سے پہلا سوال دوبارہ دہرا رہا ہوں، فدق کا حدود 4 اپنی کتب سے متفقہ طور پر بیان فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ بندہ ناچیز آپ سے دلائل، آپ کے ساتھ دلائل سے بات کرے گا۔ ہم دلیل کی زبان بولتے ہیں، نہ گالی کی زبان آتی ہے نہ گولی کی زبان آتی ہے۔ گولی کی زبان بولے تو قانون والے ادارے بولیں، اور گالی تو ویسے کسی کو بھی مناسب نہیں۔ یہ گالیاں دینا آپ کو مبارک ہوں، آپ کے مذہب میں یہ ثواب کا کام ہے، میرے مذہب میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔